یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادے گلگو قبا امداد کن۔ میرے نبی کو زمانہ سلام کہتا ہے، میرے نبی کو زمانہ سلام کہتا ہے، میرے نبی کو زمانہ سلام کہتا ہے، مگر حسین کو نانا سلام کہتا ہے۔ ایک ایک آدمی میرے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، زندہ باد۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ جب آپ کے بچے ایسی محفلوں میں آتے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں، انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا رشتہ کسی یزید سے نہیں، نواسۂ مصطفیٰ حسین سے ہے۔ خوش ہوا کریں جب بچے حسینی بن جائیں۔ دو مصرے سنیں، بہت عمدہ، مجھے پسند ہیں، آپ کو دیکھتا ہوں پسند آتے ہیں کہ نہیں۔ میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے، میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے، کہ بچے کو میرے شبیر لکھنا آ گیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت امام حسین نے کربلا میں پوری دنیا کو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص دین اور حضور کا خالص طریقہ امت کو عطا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، پھر قرآن کی آیہ مبارکہ کے تناظر میں امام حسین کی عظمت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو، جب تم پر جنگ مسلط ہو جائے، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بزدلی نہ دکھانا، ثابت قدم رہنا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، بزدلی نہ دکھانا۔ اور دوسرا کام اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تمہارا کسی فوج سے مقابلہ ہو تو تم اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہنا، خالق کائنات کو یاد کرتے رہنا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے قرآن نے دو باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ بزدلی نہ دکھانا، دشمن کو دیکھ کر ڈر کے نہ بھاگنا، اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، دل میں اللہ کی یاد ہو، زبان پہ ذکر خدا ہو، دل میں یاد خدا، زبان پر ذکر خدا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے اندر اب ذرا سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بندے کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی آزمائش کی تمنا نہ کرے، کسی جنگ کی تمنا نہ کرے، کسی لڑائی جھگڑے کی تمنا نہ کرے، نہ اپنی طرف سے کسی لڑائی کی پہل کرے۔ یاد رہے، ہمیشہ ثابت قدم رہے، کبھی کسی جنگ کی تمنا نہ کرے۔ لیکن جب وقت ایسا آ جائے کہ جب مرحلہ ایسا آ جائے کہ جنگ مسلط ہو جائے، پھر اس سے بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہو، تو فرمایا گیا پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر رب کا نام لے، میدان میں نکل کے آ جا، پھر اللہ کا ذکر کر، میدان میں کھڑا ہو جا۔ تیری مدد کوئی دنیا دار کرے نہ کرے، یاد رکھنا تیرا پروردگار تیری مدد ضرور کرے گا۔ اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مولانا امتیاز احمد صاحب برکاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
پروردگار نے فرمایا قرآن مجید میں کہ جب جنگ مسلط ہو جائے، جب کسی لشکر سے مقابلہ ہو، جی بابا، تو ضابطہ یہ دیا، پہلا قاعدہ یہ دیا کہ بزدل نہ بننا، ڈر کے نہ بھاگنا، پیر پیچھے نہ ہٹانا، اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا، اسے یاد کرنا اور بہادروں کی طرح میدان میں کھڑے ہو جانا۔ اب ذرا دیکھو کربلا کی زمین پر امام حسین اس آیہ مبارکہ کی عملی تفسیر بنے ہوئے ہیں۔ اب حسین کی سیرت دیکھو، حسین کی زندگی دیکھو اور قرآن کی اس آیت پہ نظر ڈالو۔ اللہ اکبر، غور کرو اور ذرا دل سے سنو، محبت سے سارا مجمع کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، پروردگار نے اعلان کر دیا بزدلی نہ دکھانا۔ پہلے تو بیان کیا کہ جنگ کی تمنا نہ کرنا، اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہ کرنا۔ آؤ کربلا میں دیکھو، آؤ کربلا سے بھی پیچھے چلو، مکہ میں دیکھو، مکہ سے بھی اور پیچھے چلو، حسین کو مدینے میں دیکھو۔ جب حسین پر مدینے میں دباؤ بنایا گیا، حسین یزید کی بیعت کر لو، حسین یزید کی بیعت کر لو۔ حسین سمجھ گئے اگر مدینے میں رہا یہ دباؤ بنتا رہے گا، حالات بگڑتے چلے جائیں گے۔ حسین نے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا۔ کس لیے مدینہ چھوڑا؟ حسین نہیں چاہتے تھے کہ خوریزی ہو، حسین نہیں چاہتے تھے کوئی جنگ ہو، حسین نہیں چاہتے تھے کوئی لڑائی ہو۔ حسین اس آیے کریمہ کی عملی تفسیر ہے۔ حسین نے مکہ شریف مدینہ چھوڑ دیا، نانا کا پیارا روضہ چھوڑ دیا، نانا کا پیارا شہر چھوڑ دیا، وہ مبارک شہر چھوڑ دیا جہاں حسین پیدا ہوئے، جہاں حسین کا بچپن گزرا، جہاں حسین پہ جوانی آئی۔ تاجدار کربلا نواسہ مصطفیٰ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، فقط اس لیے چھوڑا حسین جنگ نہیں چاہتے تھے، حسین لڑائی نہیں چاہتے تھے، حسین جنگ کرنے نہیں نکلے تھے، حسین اس لیے نکلے تھے میں کسی اور گوشے میں دنیا کے چلا جاؤں گا، کسی اور خطے میں چلا جاؤں گا، جنگ کے حالات نہیں بنیں گے۔ حسین مکہ گئے کہ مکہ دار الامن ہے، میں مکہ پہنچ جاؤں گا، مکے کے اندر لڑائی کے حالات نہیں بنیں گے۔ حسین جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کے محبوب نے جو بشارت دے دی کہ حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، حسین کو میری امت شہید کر دے گی، اے لوگوں حالات بنتے چلے گئے۔ میرے تاجدار کربلا نواسہ مصطفیٰ آپ نے مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچ گئے، لیکن کوفہ والوں نے برابر خط بھیجے اور کئی روایتیں میں نے پڑھی۔ ایک روایت کے مطابق 12,000 خطوط بھیجے گئے، ایک روایت کے مطابق 4,000 خطوط بھیجے گئے۔ جب امام پاک کی بارگاہ میں اتنے زیادہ خط آئے تو مولا حسین نے پھر یہ سوچا کہ اگر نہیں گیا تو گرفت ہوگی، کل اللہ سوال کرے گا کہ میرے بندے امام برحق کی تلاش میں تھے، تمہیں بلا رہے تھے لیکن تم نہیں گئے۔ حسین نے فیصلہ کر لیا مکہ بھی چھوڑوں گا، میں کوفہ چلا جاؤں گا، لیکن کوفہ جانے سے پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے میرے مولا امام حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیا۔ ادھر مسلم بن عقیل پہنچے، کوفے والوں نے کچھ دن کے بعد میں بدعہدی کر دی، کوفے والوں نے غداری کر دی۔ اے لوگوں سنو، میرے تاجدار کربلا حضرت امام حسین نے بالآخر مدینہ چھوڑا تھا، مکہ بھی چھوڑ دیا، آپ جا رہے ہیں کوفہ۔ اے لوگوں، حسین کربلا نہیں جا رہے تھے۔ اگر کوئی کہے حسین کربلا میں جنگ کرنے گئے تو اس کو بتا دینا جنگ کرنے جاتے تو مدینے سے لشکر لے کے آتے، جنگ کرنے جاتے تو مکے سے فوج لے کے آتے۔ حسین تو کوفہ جا رہے تھے، کوفہ والوں نے بلایا تھا اس لیے جا رہے تھے، لیکن راستے میں گھیر لیا گیا۔ میرے مولا حسین کو، تاجدار کربلا کو گھیر لیا راستے میں، ہر آ گئے جناب ہر، یزیدی لشکر کے سپہ سالار بن کے آ گئے، روک لیا تاجدار کربلا کو، روک لیا میرے مولا حسین کو، روک لیا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا
اے حر سن لو، ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم لڑائی کا آغاز نہیں کریں گے، ہم لڑائی سے بچتے ہیں، مگر سنو سنو، اگر یہ لشکر لے کر تم سمجھتے ہو حسین ڈر جائے گا، بیعت کر لے گا، اور میرے امام نے تو عمر سعد سے بھی کہہ دیا تھا، اے عمر سعد یہ جو تو فوج لے کے آیا ہے 22,000 کا لشکر لے کے آیا ہے، یاد رکھ لے میں علی کا شہزادہ جنگ کرنے تو نہیں آیا، لیکن میں بزدل بھی نہیں ہوں، میں ڈرتا بھی نہیں ہوں، 22,000 کیا 22 لاکھ بھی لے کر آ جا، تب بھی حسین علی کا شہزادہ ہے، للکار کے کہے گا یزید کی بیعت قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان بات اللہ، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسین جنگ نہیں چاہتے تھے، مگر حسین نے کہا اگر تو فوج دکھا کے ڈرانا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے ڈرا کے بیعت کر لوں گا، ڈر جاؤں گا، حسین نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے جو میرے نانا پہ نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ حسین نے اعلان کر دیا سنو اے یزیدیو، میرے نانا پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اور اس قرآن میں رب نے حکم دے دیا اگر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر ڈرنا نہیں، حق سے منہ نہیں موڑنا، پھر گھبرانا نہیں، پھر پیچھے قدم نہیں ہٹانا، پھر بزدلی نہ دکھانا، پھر ثابت قدم رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر تمہیں کامیابی اللہ عطا فرمائے گا، کامیابی کا سر پہ صحرا پروردگار تمہارے سجا دے گا۔ اے لوگوں، کامیابی اس وقت ملتی ہے جب مسلمان بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے، کامیابی اس وقت ملتی ہے جب مسلمان بزدلی کو ختم کر دیتا ہے، مگر ہائے مسلمان، نہ قرآن سے کچھ سیکھا نہ کربلا سے کچھ سیکھا، بزدل ہے دنیا کے لیے اور اپنی قوم کے لیے بڑا بہادر بنا ہوا ہے۔ اپنی قوم پہ ظلم کرنے کی بات آئے، مسلمان سے بڑا بہادر کوئی نہیں، اور جب دنیا ستاتی ہو، جب دنیا ظلم کرتی ہو تو مسلمان بزدل بن کے گھروں میں چھپ جائے، مسلمان بزدل بن کے گھروں میں بیٹھ جائے، یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ حسینی کردار یہ ہے اپنوں سے بھی محبت کرو، غیروں سے بھی محبت کرو، لیکن جب بات حق پر آ جائے، حق و باطل کا معاملہ آ جائے تو ہمیشہ ثابت قدم ہو کر حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بابا، یہ ہے کربلا، یہ ہے حسین کا پیغام۔ سبحان اللہ، سبحان اب آؤ میں آپ کو دو چیزیں دکھاؤں گا، ایک حسین کی بہادری دکھاؤں گا، ایک حسین کا صبر دکھاؤں گا۔ بہت جلدی مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے۔ دو چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا، حسین کی بہادری، حسین کا صبر۔ صبر ایسا کہ جس صبر پہ دنیا ناز کرے، دنیا کے تمام صابر ناز کرے، اور پھر حسین کی بہادری بھی لاجواب ہے۔ جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید بھرنے نہیں دیا، یہ میرے مولا حسین کی شان ہے۔ میرے مولا حسین نے تاجدار کربلا نے بتا دیا ظلم کو کبھی پنپنے نہیں دیں گے، ظلم کو کبھی ابھرنے نہیں دیں گے، ظالموں کو کبھی پنپنے نہیں دیں گے۔ آؤ ذرا قرآن پڑھو، قرآن سے پتہ لگے گا حسین کیا ہے، قرآن پڑھو گے تو پتہ لگے گا شان حسین کیا ہے۔ آؤ ذرا قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، پھر حسین کا صبر بتاتا ہوں، پھر حسین کی بہادری بتاتا ہوں۔ اور میں نے جس طرح عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، ذکر خدا کرتے رہو گے، کامیابی بھی ملتی رہے گی، دل کو چین بھی ملتا رہے گا، مشکلوں سے لڑنے کا حوصلہ بھی ملتا رہے گا، مشکلوں سے ٹکرانے کی ہمت بھی ملتی رہے گی۔ تم اللہ کا قرآن پڑھتے چلے جاؤ، پروردگار عالم تمہارے ہر خوف کو دور کر دے گا، ہر ڈر کو بھی دور کر دے گا، اور پروردگار تمہیں سرخرو کر دے گا، حوصلہ بھی عطا کرے گا، ہمت بھی عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے تم اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ آؤ ذرا حسین کی زندگی کو دیکھو، اطمینان حاصل کیا حسین نے، ہر موقع پر اطمینان حاصل کیا، کیونکہ اطمینان ہمیں اور آپ کو ہم سمجھتے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں میں مل جائے گا،
گیا. ہم سمجھتے ہیں چین و سکون ہمیں اچھے پیسے مالدار بن جائیں, پیسے آ جائیں پھر اطمینان و سکون مل جائے گا. نہیں میرے عزیزو, کربلا میں حسین نے بتا دیا اگر دل کو سکون چاہتے ہو, اگر دل کا سکون اور طبیعت کا اطمینان چاہتے ہو, یاد رکھنا آسائشوں میں وہ مزہ نہیں ملتا ہے, مصیبتوں میں جو لطف حاصل ہو جاتا ہے, جو آزمائشوں میں, جو عشق میں, عشق حقیقی کے جلووں میں گم ہو کر جو لطف اور سکون مل جاتا ہے. آؤ ذرا حسین کی زندگی پہ نظر ڈالو, کون کون سے ظلم نہیں ہوئے حسین پر. تاجدار کربلا حضرت مولا حسین پر ظلم ہوئے. آؤ ذرا دیکھو میرے عزیزو, مگر حسین نے کیا کیا؟ حسین نے جب نانا کا مدینہ چھوڑا کیا کیا؟ اللہ کا ذکر کیا, قرآن کی تلاوت کی. حسین نے جب مکہ چھوڑا تب بھی اللہ کا ذکر کیا, قرآن کی تلاوت کی. حسین پھر آگے بڑھے. تاجدار کربلا نے جب کربلا کی زمین پر خیمے لگوائے, میخیں جب زمین میں ٹھوکی گئیں, خون نکل کے آنے لگا, حسین نے کیا کیا؟ واویلا نہیں کیا میرے عزیزو, حسین نے اللہ کا ذکر کیا, حسین نے قرآن پڑھ کے سنایا. تاجدار کربلا نے قرآن کی آیتیں پڑھی, آگے بڑھو, پانی بند کر دیا گیا. تاجدار کربلا نے کیا کیا؟ حسین نے پھر بھی اللہ کا ذکر کیا. حسین اس آیہ کریمہ کی عملی تفسیر ہے. شہزادہ نواسہ مصطفیٰ, شہزادہ مولا علی امام حسین نے کربلا میں جب پانی بند ہوا آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی, اللہ کا قرآن پڑھا. اے حسینیو ذرا غور سے سننا, اگر بارش کے قطروں سے ڈر کے بھاگ رہے ہو تو میں کہوں گا بزدل ہو بزدل. اگر بزدلی دکھا کے بھاگے, اگر حق بات سننے کے لیے آج بزدلی دکھا کے بھاگے بارش کے قطروں سے ڈر کر, تو میں کہوں گا اے حسینیو, نام کے حسینی ہو, وہاں حسین دیگوں کے سائے میں قرآن پڑھ رہا تھا, یا حسینی بارش کے قطروں میں اٹھ کے بھاگ رہا ہے. یہ تیری غیرت نہیں حسین کے چاہنے والے, اے حسین کے عاشق, یہ تیری غیرت نہیں, یہ تیرا جگر کیسے ہو سکتا ہے, یہ تیرا حوصلہ کیسے ہو سکتا ہے, تو اتنا بزدل کیسے بن سکتا ہے؟ بارش کے قطرے آئیں تو اٹھ کے بھاگ جائے. حسین تو کربلا میں خون بہ رہا تھا, حسین کا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا تھا. مجھے بتا, ایک باپ کا بیٹا جب مر جائے باپ پاگل ہو جاتا ہے. حسین کا جوان گیا تھا, حسین پاگل نہیں ہوا, حسین نے واویلا نہیں کیا, حسین نے اللہ کا ذکر کیا ہے. حسین کا 6 ماہ کا بیٹا گیا, حسین نے اللہ کا ذکر کیا, حسین نے قرآن کی تلاوت کی. حسین کا قاسم گیا, حسین نے اللہ کا ذکر کیا, قرآن کی تلاوت کی. حسین کے اون محمد گئے, حسین نے اللہ کا ذکر کیا, حسین نے قرآن کی تلاوت کی. جب سارے چلے گئے پھر آخر کار حسین گئے کربلا کی ریگسار میں, کربلا کے تپتے صحرا میں. حسین نے سجدے میں سر کٹایا, مگر کیا کیا؟ قرآن پڑھ کے سنایا اور دنیا کو بتا دیا میں حسین ہوں, حسین علی کا بیٹا. ارے سر کٹ گیا تو کیا ہوا, اب تک میں نے قرآن پڑھا ہے, سر کٹ گیا تو نیزے پہ